الس- السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ظفر ہے، اور میرا آج کا جو ٹاپک جو ڈسکس کرنا تھا وہ جو ہے یورین انالیسز ہے یا یورین ایگزامینیشن ہے۔ بہت ہی کامن کلینکل ٹیسٹ ہے جو کہ عموماً جو ہے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں مریضوں کو، اور مختلف قسم کی ڈیزیزز کے ڈائگنوسس میں ان کو یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، ان کو جو ہے رہنمائی ملتی ہے، خصوصاً جو کڈنیز اور لیور سے متعلقہ جو ایلمنٹس ہوتی ہیں۔ کیا میری آواز میں پہنچ رہی ہے جی آپ؟ یس سر. ہاں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر جو کڈنیز ڈیزیزز اور جو لیور ڈیزیزز سے متعلقہ جو شکایات ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر حضرات اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورین انالیسز میں جو ہے مختلف قسم کا جو ادرس جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسا کہ ڈائبٹیز ہے، اس کو بھی ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اگر کوئی پریگننٹ فیمیل ہے جس کا کوئی مینسٹرول سائیکل مس ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنی پریگنینسی کو کنفرم کرنے کے لیے سب سے ارلی پریگنینسی میں جو ٹیسٹ ہے وہ یورین میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک کامن استعمال میں آنے والا اور ڈائگنوسس کے لحاظ سے بہت کامن ٹیسٹ ہے۔ جب ہم یورین ایگزامینیشن ایڈوائز کرتے ہیں تو لیب فائنڈنگز میں ہمیں مختلف چیزیں لیبارٹری ٹیکنیشین جو ہے یا وہ ہمیں چیک کر کے بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وہ ہمیں اس کا یورین کا کلر بتاتے ہیں۔ تو یورین کا کلر جو ہے پیل ٹو یلو اس کا نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو کلر ہے یہ پگمنٹیشن ہے یوروکروم، اس کو جو کہ کہلاتی ہے یہ یوروکروم جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یورین کتنا ڈائلوٹڈ ہے یا کنسنٹریٹڈ ہے۔ تو بالفرض ایک اگر پرسن زیادہ کوانٹٹی میں پانی پیتا ہے تو اس میں اس کو ڈائلوٹڈ یورین آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یورین کا جو کلر ہے اس کو سفید رہے گا۔ اگر وہ لیس انٹیک کرتا ہے واٹر یا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ڈارک کلر کا جو ہے مور کنسنٹریٹڈ جو ہے یورین جو ہے اس کو پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی میڈیکیشن اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اس کے کلر پہ، کہ جیسا کہ ٹی بی وغیرہ میں یوز ہونے والی جو اینٹی ٹیوبرکولر میڈیسنس ہیں ایلوپیتھیکلی، ریفامپسین وغیرہ، تو وہ بھی یورین کے کلر کو جو ہے بعض کا تو پیشنٹ جو ہے ریڈ کلر کا یا ہائی پگمنٹڈ جو یورین ہے وہ اس کی شکایت کرتا ہے۔ کچھ ڈائٹس ہوتی ہیں جیسا کہ لوبیا ہے یا چکندر ہے، اس طرح کی جو ڈائٹس ہوتی ہیں، بینس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے کلرز کو افیکٹس کرتی ہیں۔ اور اگر ریڈ یا پنک یورین کلر آ رہا ہے تو وہ نشاندہی ہوتی ہے ہیماچوریا کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ یورین کے ساتھ بلیڈنگ کا ہونا۔ یہ عموماً جو ہے بلیڈنگ جو یورین کے ساتھ بلڈ شامل ہو کے آتا ہے، یہ عموماً یو ٹی آئی میں ہو سکتا ہے، یورینری ٹریک انفیکشن میں ہو سکتا ہے، انلارجڈ پراسٹیٹ میں ہو سکتا ہے، کینسریس اور نان کینسریس ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کڈنی سسٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میچوریا جو ہے۔ اسی طرح کڈنیز اور یا بلیڈر سٹون میں کی کیفیات میں کامن ایک کاز ہے کڈنی سٹون کی وجہ سے جو ہے یورین کے ساتھ بلڈ کا آنا۔ تو یہ مختلف قسم کی جو کلینکل ڈیزیزز کی طرف نشان دی جاتی ہے بیسیکلی، لیکن جسٹ کلر کی وجہ سے کلر چینج ہوا ہے اس کی بنا کے اوپر جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر تو اس کو کوئی فزیکلی جو ہے سمٹمس نہیں ہے ساتھ، یا لیور سے متعلقہ یا کڈنی سے متعلقہ کوئی ساتھ اس کو علامات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کا کلر یورین کا کلر جو چینج ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ کوئی ایسا وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں لے رہا جس کی میڈیکیشن کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہوا ہے، یا جو ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی ڈائٹ لے رہا ہے جو کہ جو ڈائٹ اس کے یورین کے کلر کے اوپر ایفیکٹس ڈال رہی ہے۔ تو صرف جو ہے اس کا کلر کو اگر پیل ٹو یلو کے علاوہ کوئی کلر آ رہا ہے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز یوز کر رہا ہے۔ اگر اس کو اگر دوسری جو آرگنز کی سائن اینڈ
جیسا کہ کڈنی یا جو ہے لیور سے متعلقہ، تو پھر اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ اس کا کلر کن کن وجوہات کی بنا پہ آ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ریڈ کلر کا یورین کا بتایا کہ ہیماچوریا کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے مختلف کازز میں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ تب جائے گا، ان کیفیات کی طرف تب جائے گا کہ جب ان کی سائن اینڈ سمٹمز ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح مطلب مختلف، اگر کوئی بندہ لیگزیٹو لے رہا ہوتا ہے جس میں سینہ وغیرہ موجود ہوتا ہے، تو اس میں بھی کلر جو ہے وہ اکثر چینج ہو جایا کرتا ہے۔ تو کانسٹیپیٹڈ بندہ اکثر لیگزیٹو لیتے رہتے ہوتے ہیں، جو ہے جراب بار بار چیزیں لیتے رہتے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمپوزیشن اس وجہ سے تو نہیں اس کا کلر جو ہے یورین کا چینج ہوا۔ اگر اس کے بعد لیب ٹیکنیشین جو ہے وہ پی ایچ اس کی معلوم کر کے دیتا ہے۔ پی ایچ جو ہے یہ ڈیفرنس لیب والے ڈیفرنس نارمل ویلیوز ساتھ مینشن کرتے ہیں۔ ویسے اگر جو ہے 6.0 ٹو 7.5 تک اس کی جو ہے نارمل پی ایچ کاؤنٹ کی جاتی ہے، لیکن لیبس والے جس میتھڈ کے تحت یا جس ذریعے وہ چیک کرتے ہیں، وہ نارمل جو ہے ریشیو اس کے ساتھ بتایا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر تو ایسیڈک آ رہا ہے پی ایچ اس کی، تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ مختلف ایسیڈک فوڈ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ مطلب سوڈاز وغیرہ یا اینیمل پروٹینز جو ہوتی ہیں ان کا زیادہ ایکسیسولی یوز کر رہا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ایسیڈک یورین جو ہے اس کی پی ایچ معلوم ہو سکتی ہوتی ہے، آ سکتی ہوتی ہے رپورٹ میں۔ اگر ہم بعض اوقات الکلائن کی طرف آ رہا ہے، اگر یورین آ رہا ہے، تو اس میں بھی مختلف قسم کی ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے الکلائنٹی کے سبب بھی بن سکتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اوور آل الکلائن کسی پیتھولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے دیکھیں کہ کن کن کیفیات میں ہو سکتی ہے الکلائن یورین ہو سکتا ہے، تو اس میں یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہے، کڈنی سٹونز کی طرف جاتا ہے آئیڈیا جاتا ہے، اور دوسرے کڈنی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں جو ہے اس کا الکلائن یورین ہو سکتا ہے، یا ایک پرسن جو ہے وہ پرولونگڈ یورین کو روک کے رکھتا ہے، تو اس میں بھی اس کو الکلائنٹی آ جائے گی یورین میں۔ تو اس کی پی ایچ دیکھنے کے بعد یہ چیزیں ساری جو ہے مائنڈ میں آنی چاہیے کہ کیا ایسٹیمیٹڈ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسیڈک آ رہا ہے، اس کو یورین آ رہا ہے، تو اگر کسی بندے کو پرولونگ وامٹنگ ہے کافی عرصے سے، تو اس میں بھی اس کو ایسڈک یورین ہو سکتا ہے۔ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، اگر ایک بندہ پرسن جو ہے وہ ڈائبیٹک بھی ہے اور اس میں کیٹونز باڈی آ رہی ہے یورین میں بھی، تو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا اس کے بلڈ کے اندر یہ کیفیت موجود ہے، تو اس میں بھی اس کا یورین جو ہے وہ ایسیڈک پی ایچ دے گا، جو کہ یہ جو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے یہ عموماً ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہی ہوا کرتی ہے۔ ڈائریا میں اس کا جو ہے اس کا پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک آئے گا۔ سٹارویشن میں، فاقہ کشی میں اس کا جو ہے وہ پی ایچ ایسیڈک آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز چیک کر کے دیتے ہیں وہ لیبس والے اسپیسیفک گریوٹی ہے، جو اس میں نارمل رینج 1015 سے 1025 تک جو ہے 10 جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ اسپیسیفک گریوٹی فال کن کن کیفیات میں ہوتی ہے، کم کن کن کیفیات میں ہوتی ہے، تو اگر تو ایک پرسن ایکسیسو انٹیک کرتا ہے واٹر کو، تو اس میں اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک خواتین میں ایک عموماً بیماری پائی جاتی ہے ہسٹیریا، تو ہسٹیریا کی خاتون کا اسٹیج جو خاتون ہوتی ہے اس میں کی بھی یورین کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یا رینل فیلئرز کی طرف جا رہا ہو ایک پیشنٹ، تو اس میں بھی اس کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ فال ہوگی، گر جائے گی۔ ڈائبٹیز انسفائڈس ہے، جس کو طبیب حضرات غیر شکری کا کہتے ہیں، جس میں یورین بار بار آتا ہے پیشنٹ کو، تو اس میں بھی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اگر کسی پرسن کی جو ہے اسپیسیفک گریوٹی زیادہ ہے، تو اس میں کون کون سی ایسٹیمیٹڈ کیفیات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہاٹ ویدر ہے، ڈائبٹیز میلائٹس میں جو ہے اسپیسیفک گریوٹی زیادہ ہوگی، اور جو ہے یہ اس کی طرف مطلب کہ اگر اسپیسیفک گریوٹی جو ہے زیادہ ہوا ہے کسی پرسن کی، تو ادھر جو ہے مائنڈ آنا چاہیے کہ اس میں اگر اس کو ڈائبٹیز میلائٹس تو نہیں
ساتھ اس میں شوگر آ رہی ہے وہ آگے ذکر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ لیبس والے جو ہے پروٹینز جو ہے وہ چیک کر کے دیتے ہیں۔ پروٹینز میں عموماً البیومنوریا ہی چیک کیا جاتا ہے۔ یورین میں جو ہے پروٹینز کا آنا پروٹینوریا ویسے ایک ٹرم اسپیسیفک اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا اگر البیومن کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے تو البیومنوریا جو ہے وہ ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ عموماً کڈنیز کے پرابلمس میں آتا ہے۔ یہ پروٹینز جو ہوتی ہیں یہ عام طور پہ لارج جو مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ عام فزیولوجیکلی صحت کی عالم میں کڈنی سے یورین میں ایکسکریٹ نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر کبھی جو ہے کڈنیز کا پرابلم آ جائے اس میں جو ہے جس میں کڈنی جو ہے وہ ان پروٹینز کے جو مالیکیولز ہیں ان کو بھی یورین میں جو ہے ساتھ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پروٹینز کا آنا عام طور پہ جو ہے کڈنی ایشو کی طرف ہی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ مختلف قسم کی سیڈیمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیڈیمنٹس جو ہے یہ باریک ذرات ہیں جو یا تو یورین میں تہ نشی ہو جاتے ہیں یا اس میں معلق ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں عموماً اگر تو کسی بندے کو یو ٹی آئی ہے تو اس میں اس کے جو سیل ڈیبریز وغیرہ ہیں وہ اس کے ساتھ معلق آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ڈبلیو بی سی ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا پروٹینز ہو سکتی ہے جو کہ عموماً جو ہے یہ سیڈیمنٹس کی شکل میں ہی اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منرل ڈپازٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ کرسٹلز وغیرہ مختلف جو کہ سٹونز کے جو کڈنی سٹونز کی وجہ سے آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے دیکھنے میں آ سکتے ہوتے ہیں، جیسا کہ یورک ایسڈس کے آنا شروع ہے تو وہ انسان میں یورک ایسڈس کے جو ہے مسائلس ہوتے ہیں جس جو اس کا میٹابولزم کے لحاظ سے اس کا اثرات ہیں تو وہ اس میں آ سکتا ہے۔ کیلشیم آکزالیٹ کے کرسٹلز وغیرہ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ٹرپل فاسفیٹ جو ہے وہ یو ٹی آئی وغیرہ کی کیفیت میں آ سکتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں یوروبیلینوجن جو ہے یہ اگر یہ آ رہی ہے تو وہ نشاندہی کرتی ہے لیور ایلمنٹس کی طرف، ہیپاٹائٹس کی طرف، لیور سیروسس کی طرف، اور جو ہے گال بلیڈرس جو پتا ہے اس کے بیماری کی طرف نشاندہی کر سکتی ہے۔ بائل ڈکٹس میں خرابیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کسی obstruction کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ اگر بائل سالٹ آ رہے ہیں یورین کے اندر تو یہ جو بلری ٹریک ہوتا ہے جس میں بائل فلو ہونا ہوتا ہے اس میں ابسٹرکشن کے نتیجے میں بائل سالٹس آنا شروع ہو جاتا ہے یورین کے اندر۔ اسی طرح یورینری شوگر جو ہے وہ بھی ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ کی جا سکتی ہوتی ہے کہ کسی بندے کی کوئی ڈائبیٹک ہے تو ارلی ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جس میں جو ہے شوگر کو ڈیٹیکٹ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یورین میں کیٹونس باڈی آ سکتی ہیں جو کہ عموماً کیٹو ایسیڈوسس کا رزلٹ کی وجہ سے ہی جو ہے یورین میں کیٹونس باڈی آیا کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ خواتین کو ویسے اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر ان کا کوئی مینسٹرول سائیکل مس ہوا ہے تو وہ بجائے لیب میں جانے کے اگر ان کو سٹپس پریگننسی سٹپس کا ٹریننگ وغیرہ ویسے میرے حساب سے دینی چاہیے کہ وہ کس طرح گھر میں بیٹھ کے ایک پریگننسی کو ایسٹیمیٹڈ جو ارلی پریگننسی کو ڈائگنوز کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے جو ہے جلدی جلدی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ دوست کو کر سکتا ہے جی۔